لیکن نماز اس کو نہیں آتی. نظام کفر کے سسٹم نے اس کو موبائل چلانا سکھا دیا, اس کو ٹیبلٹ چلانا سکھا دیا بغیر زحمت کے. اتنا یہ سسٹم پاورفل ہے کہ اس میں جو بچہ بیدار ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے اس کی سسٹم کی چیزوں کو لرن کرتا جاتا ہے اور سیکھتا جاتا ہے اور اسی سسٹم میں چل پڑتا ہے. اسی طرح امام زمانے کا ایسا سسٹم بنائیں گے. یہ بچہ جب اس ماحول میں بڑا ہوگا تو 4 سال میں نمازی ہوگا, یہ 5 سال میں تہجد گزار ہوگا, یہ 6 سال میں حافظ قرآن ہوگا, یہ 7 سال میں طی العرض کی طاقت رکھے گا. وہ تمام تر طاقتیں جو روحانی طاقت ہے اس کو امام بیدار کریں گے. تو اصل سسٹم کو بنانا تھا. یہی سسٹم آپ کو کربلا میں نظر آتا ہے. جب آپ کربلا کے میدان میں جاتے ہیں, ایک لشکر یزید کا جس میں دنیا پرس, مادہ پرس, حکومت پرس, رائے کے دانے کی عبادت کرنے والے, سکے اور درہموں پہ آل نبی کو قتل کرنے والے, دوسری طرف آپ حسین کا سسٹم دیکھتے ہیں. وہاں جاتے ہیں, بھتیجا جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے, بیٹا جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. حضرت عباس کا ادب نظر آتا ہے, وہ ایثار نظر آتا ہے, وہ قربانی نظر آتی ہے. ارے 3 دن کا پیاسا, سینے تک پانی کے اندر ہے. حضرت عباس کا پورا وجود پانی کے اندر تھا, یعنی 3 دن کی پیاس ہو اور بندہ سینے تک پانی کے اندر ہو اور پانی ہاتھوں کے سامنے ہو اور عباس پانی کو دیکھ کر پانی نہ پیئیں. یہ کون سا سسٹم ہے جس نے عباس کو ایسا بنا دیا؟ یہ کون سا نظام ہے جس نے جذبہ ایثار کو پیدا کیا؟ یہ کون سا نظام ہے جس نے جذبہ وفا کو پیدا کیا؟ آج کی دنیا کا سسٹم جو سیلفشنس کا تصور ہے, انسان کہتا ہے مجھے اپنا گھر بنانا ہے تاکہ 100 گھر گرتے ہیں تو گر جائیں, جس میں انسان کہتا ہے مجھے اپنی حکومت کو بچانا ہے اگر لاکھوں حکومتوں کو گرانا ہے تو گر جائیں, جس میں انسان کہتا ہے مجھے اپنے وجود کو بچانا ہے اگر اس وجود کو بچانے کے لیے اگر مجھے افغانستان کے لوگوں کو مارنا ہے, اگر مجھے عراق کے لوگوں کو مارنا ہے, اگر مجھے یمن کو تباہ کر دینا ہے تو میں تباہ کر دوں گا, میرا نظریہ بچ جائے. وہ دنیا جس میں سیلفشنس کا تصور ہے, لیکن اسی دنیا میں ایک حسین نظر آتا ہے جو کہتے ہیں عباس سارے مشک جو بھرے ہوئے ہیں یہ ہر کے لشکر کو پلا دو. یعنی اگر امام حسین پانی نہ پلاتے, 3 دن کے خیموں میں پانی اتنا زیادہ تھا کہ جناب عباس فرماتے جب میرے آقا نے کہا نا عباس جتنے مشک ہیں ان کو بھر دو, میں نے کہا آقا یہ پانی ہم سے زیادہ ہے, یہ بہت زیادہ آپ پانی اسٹور کریں, حد سے زیادہ. فرما میں مصلحت کو جانتا ہوں. اس وقت عباس یہ سمجھ رہے تھے حسین اپنے لیے پانی بھر رہے ہیں, لیکن آگے جا کر پتا چلا یہ اپنے لیے نہیں تھا, یہ ہور کے لشکر کے لیے تھا. یہ ایثار کا جذبہ, یہ قربانی کا جذبہ آپ کو کہاں ملے گا کہ کربلا میں صرف عرب نہیں ہے. حسین نے کربلا کے میدان میں عرب کو بھی جمع کیا, جون جیسے عجم کو بھی جمع کیا, یعنی سفید رنگ والا بھی ہے, کالے رنگ والا بھی ہے. کربلا میں 6 مہینے کا بچہ بھی ہے, کربلا میں 18 سال کا جوان بھی ہے, کربلا میں 90 سال کا بوڑھا بھی ہے. اور کربلا میں صرف مسلم نہیں ہے, حسین نے وہاب قلبی کو بھی لایا, یعنی کربلا میں مسیحی بھی ہے, کربلا میں مسلم بھی ہے, کربلا میں عورت بھی ہے, کربلا میں بیوی بھی ہے, کربلا میں بھائی بھی ہے. یہ پورا ایک سوسائٹی امام حسین نے کربلا ایک سوسائٹی کا نام ہے جس میں تمام تر سوسائٹی کے افراد ملیں گے. یعنی ان افراد کا اخلاق دیکھو, ان کی رفتار دیکھو, ان کا ادب دیکھو کہ ہم فرماتے کربلا میں 3 چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. کربلا میں معرفت بھی نظر آتی ہے, کربلا میں اخلاق بھی نظر آتا ہے, کربلا میں احکام بھی نظر آتے ہیں. یعنی حسین نے احکام کو کربلا میں جاری کیا, اخلاق حسینی کو بھی جاری کیا, اور کربلا میں امام حسین نے شریعت کو بھی لاگو کیا. یہ 3 چیزیں آپ کو کربلا میں نظر آتی ہیں. یعنی اگر کسی مومن کو مومن بننا ہے تو ان 3 چیزوں کو اپنے وجود اور اپنی سوسائٹی میں جمع کرنا ہوگا. یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ رضویہ سوسائٹی شیعہ سوسائٹی ہے, لیکن کیا اس سوسائٹی میں سب کا اخلاق ایک ہے؟ کیا اس سوسائٹی میں سب کا عقیدہ ایک ہے؟ کیا اس سوسائٹی میں شریعت کے قوانین پر سب ایک طرح عمل کرتے ہیں؟ یہ سوسائٹی عقیدوں میں ایک تب بنتی ہے جب مسجد میں نماز کی اذان آئے تو پوری سوسائٹی مسجد میں آ جائے. یہ سوسائٹی اخلاق میں تب ایک بنتی ہے جب اس سوسائٹی میں اگر کوئی بھوکا رات کو سو رہا ہو تو دوسرے مومن کو وہی احساس ہو جو علی ابن ابی طالب کو احساس تھا کہ رات کے اندھیروں میں غذا پہنچاتے تھے. اگر اس سوسائٹی میں کوئی بیوہ ہے, اگر اس سوسائٹی میں کوئی شادی شدہ نہیں ہے, اگر اس سوسائٹی میں کسی جوان کو جاب کی ضرورت ہے, یعنی یہ سوسائٹی اگر شیعہ سوسائٹی ہے اور کربلا والی سوسائٹی ہے تو وہی درد ہونا چاہیے جو کربلا والوں کو حسین کے لیے تھا, جو امام حسین کو سعید کے لیے تھا, جو امام حسین کو شمر کے لیے تھا. ارے وہ تو دشمن تھا, لیکن اتنا احساس ہے کہ 10 منٹ صبر کر, حسین کا گلا تو ویسے کٹ جائے گا. تو یہ وعدہ الہی تھا, یہ اللہ کا وعدہ تھا کہ ایک ایسی حکومت کو بنایا جائے جس حکومت میں بچہ بڑا ہو تو علی والا ہو, جس حکومت میں خاتون بڑی ہو تو وہ خاتون تہذیب اسلام میں چلنے والی خاتون ہو. تو اس وعدے کی تکمیل سب سے پہلے کس نے پوری کی؟ حضرت موسیٰ. لیکن موسیٰ کو بھی وقت نہ ملا کہ حکومت الہی کو قائم کرے.
کتنا تنگ کیا بنی اسرائیل نے. جب آپ قرآن پڑھیں گے، میں بارہا ممبر سے کہتا ہوں، یہ پڑھنے کی کتاب ہے، رکھنے کی کتاب نہیں ہے، چومنے کی کتاب نہیں ہے، گلوں کی برسات کی کتاب نہیں ہے. جس طرح گھر میں دوسری ڈائجسٹ کو پڑھتے ہو، یہ کتاب بھی پڑھا کرو، اس میں بھی اللہ نے کچھ آپ کے لیے لکھا ہے، آپ کے لیے ہدایت میں لکھا ہے. وہ امام حسین جو آخری رات ایک مہلت مانگتے ہیں، پاس جا کر کہہ دو حسین کو آخری رات عبادت کرنی ہے. مولا کیا کرنی ہے؟ کہ قرآن پڑھنا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے. کیا مولا آپ نے کبھی قرآن نہیں پڑھا؟ یہ حسین احکام سکھا رہے ہیں کہ دیکھو حسینی کون ہوتا ہے، اس کی زندگی میں قرآن کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے، اس کی زندگی میں نماز کی امپورٹنٹ کیا ہوتی ہے، اس کی زندگی میں اخلاق کی امپورٹنٹ کیا ہوتی ہے، اس کی زندگی میں ادب کی امپورٹنٹ کیا ہوتی ہے. یعنی اگر ادب کو جسم دیا جائے تو عباس بن جائے، اگر صبر کو جسم دیا جائے تو حسین ابن علی بن جائے، اگر سخاوت کو جسم دیا جائے تو حسن ابن علی بن جائے، اگر عبادت کو جسم دیا جائے تو زین العابدین بن جائے. یہ صفات معصومین کی کیوں؟ جعفر الصادق، امام موسیٰ الکاظم، امام علی الرضا. یہ رضا رضا کہنا آسان ہے، لیکن وہ رضا اپنے وجود میں پیدا کرنا بڑا مشکل ہے. امام کاظم کا نام لینا بڑا آسان ہے، لیکن والکاظمین الغیظ، یہ کظم الغیظ اپنے وجود میں پیدا کرنا بڑا مشکل ہے. زین العابدین کہنا بڑا آسان ہے، لیکن عابدوں کی زینت بننا بڑا مشکل ہے. حسین ابن علی کو صابر کہنا بڑا آسان ہے، لیکن حسین جیسا صابر بننا بڑا مشکل ہے. جب آپ چیزوں کو محدود کر دیں گے، یعنی کربلا کو واقعے تک محدود کر دیا. ہم نے یہ نہیں سوچا قیام عاشورہ، لفظ قیام استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک ایسی جنبش، ایک ایسی ریولیشن جو امام حسین نے پیدا کی. اس مومن کو کہاں تک جانا تھا؟ ظہور تک جانا تھا. آپ سوچئے اگر کربلا نہ ہوتی، دنیا میں شیعہ کتنے ہوتے؟ اس دن، جس دن کربلا ہوئی، یعنی عاشورہ کے دن، اس وقت کتنے شیعہ تھے؟ علماء فرماتے شاید 200 جو امام حسین کو امام بھی مانتے ہوں اور اس کی پیروی بھی کرتے ہو. شاید 200 شیعہ ہوں اس زمانے میں. لیکن جیسے امام حسین کا زمانہ گزرتا ہے، میں عرض کر چکا پچھلی مجالس میں کہ امام سجاد نے 20,000 غلام خریدے، ان غلاموں کو آزاد کیا. وہی غلام چھٹے امام کے شاگرد بنے، شیعہ بڑھتے گئے. وہ امام جو بلاتے تھے کوئی آتا نہیں تھا. امام حسین تبلیغ کرتے تھے، امر بالمعروف کرتے تھے، وہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے کہ حسین ہمیں تمہاری آواز کو نہیں سننا، ہمیں احکام الہی کو نہیں سننا. وہ امام حسین بتا رہے ہیں لیکن لینے والے لے نہیں رہے. لیکن ایسی کربلا نے تبلیغ کی، ایسی اماموں نے انسان سازی کی. اس کفر کے معاشرے، ظلم کے معاشرے اور فسق و فجور کے معاشرے میں یہ ایک وقت آتا ہے جب امام رضا سرزمین طوس پہ آتے ہیں تو لاکھوں کا مجمع کھڑا ہے صرف اس کے لیے کہ ایک حدیث سلسلۃ الذہب کو لکھے.